السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سامعین و سامعات، شوال المکرم کے 6 روزے پہلے رکھیں یا رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے پہلے رکھیں؟ سوال ہے۔ پہلے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کا ثواب کیا ہے، اور اگر یہ شوال المکرم کے 6 روزے انسان اگر رکھ لیتا ہے تو ان کو کتنا ثواب ملتا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سال جو ہوتا ہے، ایئر جو ہوتا ہے، ٹوٹل 360 ڈیز کا ہوتا ہے، 360 دنوں کا ہوتا ہے۔ ایک روزہ 10 کے برابر ہے، 10 دنوں کے برابر، تو اس اعتبار سے 30 روزے اگر کوئی انسان رکھتا ہے تو وہ 300 کے برابر ہوتا ہے، اور یہ شوال المکرم کے 6 روزے اگر انسان رکھ لیتا ہے تو پورے 1 سال روزے رکھنے کا ثواب انسان کے نام اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ روزہ پہلے رکھ لیا جائے یا پہلے رمضان کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں وہ روزہ پہلے رکھ لیا جائے؟ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کوئی مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں خاص عبادتیں اسی مہینے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس اعتبار سے اسی مہینے میں ان چیزوں کو کیا جائے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے، کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو رمضان کے بعد بھی یا اس مہینے کے بعد بھی کرنے کی گنجائش ہیں۔ جیسے رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں تو انسان کے پاس لانگ ٹائم ہے، شعبان تک، رمضان سے لے کر شعبان تک، یعنی رمضان کے پہلے والے مہینے شعبان المعظم کے مہینے تک ان کے پاس ٹائم رہتا ہے۔ اس اعتبار سے انسان آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ جو انسان رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے روزے رکھے تو کیا ثواب ملے گا؟ دلیل یہ حدیث ہے۔ ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، رواہ مسلم، حدیث نمبر 1164۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو انسان رمضان کے روزے رکھے پھر شوال المکرم کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ دوسری حدیث کے اندر بات بتائی گئی کہ 1 سال کے برابر ثواب ملے گا۔ جیسے سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، ان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنة من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الصیام حدیث نمبر 1715۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کو کہتے ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو انسان عید الفطر کے بعد 6 دن کا روزہ رکھے تو گویا کہ وہ انسان کو سال بھر کے برابر روزے رکھنے کا ثواب ملا۔
وہ اس اعتبار سے من جاء بالحسنتی، جو انسان ایک نیکی کرے گا، ایک نیکی 10 کے برابر ہے اور 10 100 کے برابر ہے، تو اس اعتبار سے پورے 1 سال کی نیکی، 1 سال روزے رکھنے کے برابر ان کو ثواب ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ روزہ کنٹینیو رکھا جائے یا چھوڑ چھوڑ کے رکھا جائے یا کس اعتبار سے رکھا جائے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے لیے وقت کا تعین نہیں ہے، لیکن آپ چاہیں تو اسٹارٹنگ میں کنٹینیو رکھ لیجئے عید کے بعد، یا بیچ میں رکھیں یا اینڈنگ میں رکھیں یا چھوڑ چھوڑ کے رکھیں، آپ کے پاس آپشن ہے۔ یا اس طور پر جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو وہ بعد میں رکھے، لیکن شوال المکرم کے روزے وہ پہلے رکھ لے ہوئے۔ اگر کسی انسان کے کم چھوٹے ہوئے روزے ہیں، اگر چانسز ہیں کہ اس مہینے میں وہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے بھی رکھ سکتے ہیں تو وہ رکھ لے ہوئے تو بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے شوال المکرم کے روزے آپ رکھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔